السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ معزز صدر محترم ناظم جلسہ، سامعین اکرام اور پردہ نشین خواتین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم،
ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بالکل عام انسان پڑھتے ہیں اس آیت کریمہ کو، اور خواتین بھی پڑھتی ہیں، ہماری بچیاں بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچان کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا، جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں سے کہیے کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انجان ہے جو اس علاقے کو جانتا نہیں ہے، کہاں کس گاؤں ہے، کہاں کون سا گاؤں ہے، کون سی بستی ہے، کون سا قریہ ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ وہ باہر کا رہنے والا ہے، دوسرے راجیہ کا رہنے والا ہے، دوسرے علاقہ رہنے والا ہے، اگر وہ یہاں آ جائے کیا ہر ایک شخص اس کے نزدیک پہچان ہے؟ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ لبن کی جمع الباب ہے، اس کا معنی مغز ہے، مغز، دماغ، جس کے ذریعے سے اگر دماغ فوت ہو جائے، دماغ اگر سل ہو جائے، دماغ اگر خراب ہو جائے، دماغ اگر گرم ہو جائے، دماغ اگر ٹینشن میں ہو جائے، تو ہم کتاب کو صحیح طور پر نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکتی ہیں، یاد کر سکتی ہے۔ صحیح بات ہے؟ تو یہ دماغ ہے جس کا معنی عربی میں لبن ہے اور اس کا جمع ہے الباب ہے۔ تو جس کا مغز ہے، جس کا صحیح سلامت عقل ہے، تو وہی نصیحت حاصل کرتا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ دانا اور انجان، جاننے والا اور انجان کو وہی پرکھ سکتا ہے۔ محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل العمل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل العمل۔ علم کے بیان میں یہ باب ہے عمل سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز ہی پڑھنا ہے، آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے، آپ کو عمرہ ہی کرنا ہے، آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، آپ کو تقریر ہی کرنا ہے، لکھنا ہے، پڑھانا ہے، پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کر دیا ہے اس مسئلے کو کہ باب العلم قبل العمل، یعنی باب القول، یعنی علم کا یہ کہنا، یہ فرمانا کہ علم سے یعنی بعد میں پہلے علم ہے، پہلے جاننا ہے، کسی کے میٹر میں ہو، پہلے جاننا ہے، اس کی تہ تک پہنچنا ہے،
اس کو یاد کرنا ہے، اس کے طور طریقے سیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کام میں لگنا ہے۔ نماز ہی پڑھنا ہے، اگر نماز کا طریقہ اگر معلوم نہ ہو، رکوع سجدے کی دعا معلوم نہ ہو، سورہ وغیرہ یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ یاد نہ ہو اور دیگر سورتیں اگر یاد نہ ہو، اگر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ایک واقعہ میں بیان کروں گا۔ ایک صرف سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ایک شخص کو یاد تھا، سورہ اخلاص صرف قل هو اللہ احد یہ سورہ یاد تھا۔ اتفاق سے اس کی شکل و صورت علماء کی شکل و صورت سے ملتی جلتی تھی، سمجھ رہی ہیں؟ علماء کی شکل و صورت سے اس کی شکل و صورت مل جل رہی تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ عالم ہے، اس کو آگے کر دیا مغرب کی نماز میں کہ چلیے مولوی صاحب، وہ باہر سے کہیں مہمان تھا، کسی کے گھر آیا ہوا تھا، اتفاق سے وہ نماز میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ امام صاحب بواری اور ہاٹ گئے ہوئے تھے سبزی خریدنے کے لیے، سبزی خریدتے خریدتے دیر ہو گئی، سامان وغیرہ خریدتے دیر ہوئے، لہذا اس کی نماز قضا ہو گئی۔ نماز میں وہ دیر سے پہنچا، لوگوں نے کہا کہ چلو یہی تو مولوی صاحب ہے، اس کو آگے کر دو۔ لوگوں نے اس کو آگے کر دیا۔ سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ اب دوسرے سجدے میں وہ سوچ رہا ہے کہ صرف سورہ اخلاص مجھ کو یاد تھا اور میں نے سورہ اخلاص کو پہلی رکعت میں پڑھ لیا ہے، اب دوسری رکعت کے لیے مجھ کو اٹھنا ہے۔ دوسری رکعت میں کیا کچھ پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو میں نے پڑھا ہے، اب دوسری رکعت میں ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ کوئی سورت یاد ہی نہیں ہے۔ وہ لمبا سجدہ کرتا رہا، اس کے بعد دیکھا کہ یہی موقع ہے، سارے کے سارے مسلیان سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں گئے ہوئے ہیں، اسی لیے اس نے خیر سمجھا اور سیدھا سرپٹ اٹھا اور بغیر تکبیر کہے، بغیر اللہ اکبر کہے وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد سرپٹ دروازے کی طرف چل پڑا، اور سرپٹ دروازے تک جانے کے بعد دروازہ سے باہر ہوا، گیٹ سے باہر ہو کر کے اپنا چلتے بنا۔ وہ نماز کیا پڑھے گا؟ وہ چلتے رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز سے پہلے آپ کو ہر ایک کو، چاہے ہماری ماں بہنیں ہو، چاہے ہمارے آبا اجداد ہو، چاہے ہمارے خیس و اقارب ہو، ہمارے عوام ہو، جس کو بھی چاہیے کہ کم سے کم 2 4 5 سورتیں یاد کرنی نہایت ضروری ہے۔ آپ کو جاننا ہوگا، آپ کو طریقہ معلوم کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب کو لے لیجئے جو مدارس سے فارغ شدہ ہیں، ایک مولوی صاحب کو لے لیجئے مدارس سے فارغ شدہ ہے، ان کی سروں میں پگڑی باندھی گئی ہے، جو لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کے سروں میں پگڑی باندھی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ گاؤں میں جاتے ہیں، سردار سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے بعد ان سے بات چیت ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، اور بات چیت کے بعد اس کی تنخواہ طے ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھانا ہے، امامت کرنا ہے، اور جمعے کے دن خطابت انجام دینا ہے، خطیب کے حیثیت سے ممبر رسول پر چڑھنا ہے، اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تقریباً آپ کو دینی باتیں آپ کو تقریر کے اندر بولنا ہے، اور خطبے میں آپ کو جو ہے بولنا ہے۔ لہذا وہ
تسلیم کر لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے. اقرار کرنے کے بعد وہ ایک مسجد کی امامت کے لیے وہ نکل جاتا ہے. محترم بھائیو، دوست اور بزرگوں، یہی کام عوام نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو لوگ دین سے نابلد ہیں، جو لوگ دین سے، قرآن و حدیث سے ناآشنا ہے، وہ نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہیں. اب آئیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں مرد اور عورت دونوں ہیں، ہمارے بیٹے بھتیجے اور ہمارے بچے بچیاں سبھی کوئی شامل ہے. لہذا آئیے ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ کے دل کھل جائیں گے. تورت 2 منٹ انشاءاللہ. ایک آپ کے دل کھل جائیں گے، آپ کی نظریں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. منصورہ مالیگاؤں کے ایک فارغ شدہ ایک لڑکی تھی. منصورہ مالیگاؤں کے فارغ شدہ ایک لڑکی تھی. اس کا رشتہ طے ہوا ایک انجینئر سے طے ہوا، اور وہ انجینئر تھا ممبئی کا رہنے والا، اور وہ بڑے گھرانے کا تھا، لیکن وہ تھے بریلی مذہب سے، بریلی مسلک کے ماننے والے تھے. ان سے رشتہ جب طے ہوا، طے ہونے کے بعد جب سب کچھ فائنل ہوا، فائنل ہو گئی بات چیت. فائنل ہونے کے بعد اب انہوں نے سوچا شادی کا دن قریب ہے، نکاح کا وقت قریب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اب جو ہے اس کے بعد پھر سارے لوگ پریشان ہو گئے. کہا کہ بیٹی تم نکاح کرنے کے لیے کیوں نہیں راضی ہو رہی ہو؟ انجینئر لڑکا ہے، کیوں نہیں راضی ہو رہی ہو؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان یا چچا جان یا خالو جان یا ماما جان جو بھی ہو وہاں پر مجلس میں موجود تھے، انہوں نے فرمانا شروع کیا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آج مجھے یہ نکاح کر کے گھر لے جائے گا، آج یہ نکاح کر کے مجھے گھر لے جائے گا، اور گھر لے جانے کے بعد ان کے جو گاؤں میں مزار ہے، مزار میں لے جا کر کے مجھ کو سجدہ کروائے گا، مجھ کو تعظیماً سجدہ کروائے گا، اور چادر اور پھول چڑھوائے گا مزار کے اوپر. لہذا میں ان سے شادی نہیں کروں گی. 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ انکار کر دیا. وہ پڑھی لکھی تھی، وہ جانکار تھی، وہ عالمہ تھی، وہ فاضلہ تھی، جامعہ منصورہ مالیگاؤں سے وہ فارغ شدہ تھی، انہوں نے انکار کر دیا. آج ہماری یہ بیٹی، آج ہماری یہ بہنیں اگر تعلیم یافتہ ہو جائے تو یہی بیٹی کل دن سماج کے اندر جو برائی ہے، سماج کے اندر جو برائی ہے اور خرابیاں ہیں، وہ تمام برائیوں کو، تمام خرابیوں کو یہی ہماری بیٹیاں، یہی ہمارے بہنیں مقابلہ کریں گی، اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہ طے کرے گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے ان برائیوں کو، اور ان برائیوں کا ہم خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. محترم بھائیو، دوست اور بزرگوں، لہذا آج کل جو چلا ہے کہ تعلیم نسواں، خواتین کی تعلیم و تربیت نہایت ہی ضروری ہے. آپ لوگ بلا جھجک آپ لوگ مدارس کے طرف رجحان کریں، اور رجحان بڑھائیں، مدارس کی امداد کریں، مدارس کی حفاظت کریں. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ مدارس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہ تلے ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی مددگار ہوگا. جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. لہذا محترم بھائیو، دوست اور بزرگوں، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ مولا کریم ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو اور تمام ہمارے بچوں کو، آنے والے نسل کو تعلیم دین کی تعلیم سے اور تربیت سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.